ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بالکل اسی بنیاد پر جس بنیاد پر اصل میں تعمیر ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اس میں کبھی کوئی نقصان ہوا، پھر تعمیر نقصان، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کی تھی نئے سرے سے، لیکن اس میں انہوں نے دو قسم کی تبدیلیاں کی تھیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اس میں اور جو مشرکین نے تعمیر کی تھی اس میں تھوڑا سا فرق تھا۔ ایک فرق تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو تعمیر تھی وہ اس میں دو دروازے تھے خانہ کعبہ کے، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب۔ مشرکین نے جو تعمیر کی وہ اس میں ایک دروازہ رکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس وقت دروازہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مشرکین نے جو تعمیر کی تو انہوں نے دروازہ بہت اونچا لگایا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آدمی اب کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ بھی جب اوپر کرتا ہے نا تو پھر وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ یعنی وہاں دروازہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے باقاعدہ اس کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ مشرکین کا مقصد یہ تھا کیونکہ ان کی تو اجارہ داری تھی نا، تو وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں ہر کوئی داخل نہیں ہوگا، جس کو وہ چاہیں گے وہ داخل ہو سکے گا، اس لیے دروازہ اونچا کر دیا، یہ مقصد تھا اس کا۔ پھر اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا ایک طرف جو ہے جس طرف پر نالہ لگا ہوا ہے تو وہاں پر کچھ حصہ وہ تقریباً 2 صفیں وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن مشرکین نے جب پیسے جمع کیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف جو حلال پیسے ہیں وہی ہم استعمال کریں گے، حرام کا 1 روپیہ استعمال نہیں کریں گے۔ تو حلال پیسے اتنے تھے نہیں کہ پوری تعمیر ہو سکے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو انہوں نے ایک لحاظ سے تھوڑا چھوٹا کر دیا، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، جہاں ایک چھوٹی سی گول دیوار بنی ہوئی ہے، تو اس طرف کا حصہ انہوں نے اندر کر دیا، یعنی وہ 2 صفیں اور مزید باہر دیوار بنتی، لیکن پیسے کم تھے تو دیوار تھوڑی سی قریب کر کے بنا دی۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے جو مشرکین نے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی۔ اس میں مشہور واقعہ ہے کہ حجر اسود جو اس میں جگہ میں رکھنا تھا اس پر آپس میں قبیلوں میں لڑائیاں ہو گئیں کہ بھئی ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو وہاں نصب کریں گے، دوسرا کہتا ہم، آپس میں ان کے کافی جھگڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو ہے نا سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کا فیصلہ کرے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اگلے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، یعنی مسجد کے اندر۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ تو کل 12 قبیلے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک بڑی چادر لی، اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور 12 قبیلوں کے ہر ایک قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس چادر کے ایک حصے کو پکڑ لو۔ تو اس طرح 12 آدمیوں نے چادر اٹھا کر وہ لے کر آئے، حجر اسود کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے اس جگہ پر نصب کر دیا۔ تو اس طریقے سے وہ معاملہ حل ہو گیا۔ تو یہ مشرکین کے زمانے میں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قوم ابھی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو گرا کر اسی طرح تعمیر کرتا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح تعمیر کیا تھا۔ یعنی وہ جو فرق کیا ہے نا انہوں نے مشرکین نے کہ 2 کی جگہ 1 دروازہ کر دیا، دروازہ بھی اونچا کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں مکہ کے لوگ، اگر میں خانہ کعبہ کو ابھی گرا دوں گا پھر تعمیر کروں گا تو بیچاروں کا ایمان کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ بولیں اللہ کا گھر گر گیا بھائی، تو اسلام سے نہ پھر جائیں، اس لیے آپ نے پھر اس کو تبدیل نہیں کیا، ویسے چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کی چاہت تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک وقت آیا کہ مکہ کے اندر حکومت قائم کر لی، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا یہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث پتہ تھی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ کو اس طریقے سے تعمیر کریں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، فرمایا کہ دیکھو اب وہ بات نہیں رہی ہے کہ لوگ اگر میں اس کو گرا کے صحیح کروں گا تو مرتد ہو جائیں گے، اب تو مرتد ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے نا، اب تو سارے مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے پھر ویسے ہی اس کو اس طرز پہ تعمیر کر دیا، یعنی اس کے 2 دروازے نکال دیے، دونوں دروازے زمین کے ساتھ لگا دیے۔ حجاج بن یوسف نے مکہ پہ حملہ کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو اس نے کہا کہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو توڑ کے جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تعمیر تھا اس کو تبدیل کریں۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر اس کو تبدیل کیا، پھر ویسے ہی اس میں تبدیلی کی، وہ 2 دروازے ختم کر کے 1 دروازہ اور 1 دروازہ بھی اونچا کر دیا۔ تو اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اصل تعمیر اس طرح نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا تو غالباً خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آیا، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اب اس کو دوبارہ توڑ کے ویسے ہی بناؤں گا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ لیکن اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں بھی فتویٰ دیا کہ اب خانہ کعبہ کو کوئی نہ گرائے ورنہ یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی سے بنائے گا تو یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں رہے گا، کھلونا بن جائے گا۔ پوری امت نے اس فتوے کو قبول کیا
اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. تو یہ تبدیلی وہ ہے جو حجاج بن یوسف نے کی تھی، آخری مرتبہ کی تبدیلی. تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس طرح تبدیلیاں ہوئی ہیں.